www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یموت. دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل اللہ له طریقا الى الجنہ. اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْمَعُ. اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اللہ تعالی شان میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. فضیلتیں ہیں بہت ساری. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو بغیر ہماری طلب کے ان فضیلتوں پر مستحق بنایا. ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے طالب علم بنا دے، اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ طلب علم کیا چیز ہے. ہم میں سے کوئی مدرسے میں 11 سال کی عمر میں داخل ہو گیا، کوئی 9 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر میں. اور یہ طلب علم کا سلسلہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، 3 سال کی عمر سے 4 سال کی عمر سے. تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ طلب علم نے کیا، علم نے کیا، حصول علم نے کیا، کتنی قیمتی دولت ہے اور اس پر کیا کیا فضائی مرتب ہوا، کچھ پتہ نہیں تھا. اگر ہمیں پتہ ہوتا
کہ یہ ایک بہت قیمتی دولت ہے، یہ اوسط درجے کی دولت ہے اور میرے لیے مفید ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ یہ چیز مجھے دے دے، اور پھر اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی تھی ہم کرتے، لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے یہ دولت ہے۔ ماں باپ نے بھیج دیا، ہم یہاں آ گئے، جو بھی سبب بنا ہوگا، ماں باپ کے ذہن میں جو بھی نیت ہوگی، اللہ جل جلالہ وعم نوازہ جو کہ کریم ہے، کریم، اور کریم اسے کہتے ہیں الذی یعطی بدون استحقاق، کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، تو بغیر استحقاق کے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں مدرسے میں بھیج دیا۔ طلبا میں سے 100% طلبا علم کی قدر و قیمت اور اپنی خود کی حیثیت بہت بعد میں پہچانی ہے، شروع میں نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کس چیز کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی طلب نہیں، ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں، پھر بھی ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جامعہ تعلیم الدین داویل جیسے موقر ادارے تو بہت ہیں، لیکن بعض اداروں کو اللہ تعالی شان کو ممتاز حیثیت عطا کرنا، آپ کا یہ ادارہ بلکہ ہمارا یہ ادارہ، یہ دنیا کے موقع ادارے ہیں، اس کا چرچا دنیا میں ہر جگہ پر ہوتا ہے، جہاں اہل حق رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں تو جامعہ تعلیم الدین داویل سے واقف ہو، تو اللہ تعالی شانہ نے اتنی بڑی سعادت نصیب کر، اتنی بڑی سعادت نصیب کر کہ آپ کو جامعہ تعلیم الدین داویل جیسے مدرسے میں حصول علم نبوت کے لیے دیا، جہاں بڑے بڑے علماء ہیں، جہاں علم کے اساتین ہیں، جہاں ارباب علم و فضل ہے، جہاں ارباب نسبت ہے، تو ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوازہ کی اللہ جل جلالہ وعم نوازہ کا اس نعمت عظمیٰ پر کامل شکر ادا کرنا چاہیے، اور کامل شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبانی شکر ضروری نہیں، بلکہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کر کے اس نعمت عظمیٰ کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہاں جتنے طلبا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں، اس کے بعد میرے عزیز طلبا کی ہماری تکرار ہو رہی ہے کہ یہاں سے ہم یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ مجھے فارغ ہونے کے بعد جب میں یہاں سے نکلوں تو مجھے اپنے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت کو پیدا کرنا ہے یہاں سے نکلنے سے پہلے۔ جب دستار بندی کا جلسہ ہو اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر دستار فضیلت ہمارے سروں پہ رکھے اور اس وقت ہم ہمارے دل میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دل میں دینی حمیت اور دینی غیرت پیدا ہوگی، اور ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو دوسری چیز ہمیں یہ نظر آنی چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ تعالی شانہ کی اس دین کو پورے عالم میں عام کرنے کے جذبے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ہمارا یہاں رہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فارغ ہونے تک میں یہ دو چیزیں ہمارے اندر حاصل ہو گئی، دینی حمیت، دینی غیرت، اور یہ دین پورے عالم میں عام ہو، اللہ کا یہ محبوب دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تعلیمات پورے عالم میں عام ہو، جذبہ دینی حمیت اور دینی غیرت کا ہمارا وہی ہو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایوب کا سب دین وہاں رکھا ہے، میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی کمی آئے، میں بھوریا گاؤں میں زندہ رہوں اور بھوریا گاؤں میں کوئی کمی آئے، دین میں کمی آئے، عقائد میں کوئی کمی آئے، نظریات میں کوئی خلل واقع ہو،
لوگوں کی زندگیوں میں بدعمل رہے. میرے گھوڑیا گاؤں میں رہتے ہوئے, میرے نوساری میں رہتے ہوئے, میرے ڈاہور میں رہتے ہوئے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے. ہماری اس کڑن, ہماری اس لگن, ہماری اس محنت, ہماری اس فکر اور ہماری اس فکر کے نتیجے میں محنت کا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے نہ جڑے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ رہے گا یوں الدین وانا حی, میں زندہ اور دین میں کروں گا, میں زندہ اور دین میں کروں گا, میں وارث سے نبی, میں وارث سے نبی. کیا نبی اسی طرح رات کو سمجھایا جاتا ہے؟ کیا نبی منکرات کو دیکھ کر اسی طرح تماشائی بن کر دیکھتا رہتا ہے؟ نبی تڑپتا تھا, نبی کو کڑن ہوتی تھی اپنوں کے لیے, پرانوں کے لیے. نبی کا ایک ایک لمحہ اس فکر میں گزرتا تھا کہ اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ سے کیسے جڑ جائے. تو میرے بھائیوں, آج ہم یہ معاہدہ کریں اس مبارک مجلس میں, مبارک جگہ پر, مبارک وقت میں, کہ یہاں سے جب میں جاؤں, جب میرے سر کے اوپر میرے بزرگان دین اور اکابر دستار فضیلت باندھ رہے ہیں, تو میرے دل کو اگر میں جھانک کر دیکھوں تو مجھے اندر دو چیزیں نظر آئے کہ مجھے دینی حمیت اور دینی غیرت بھی میرے اندر پیدا ہو چکی ہے, اور یہ جذبہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ میرے اللہ کا دین, میرے اللہ نے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے اور پھر علماء ربانیین کی رسالت سے مجھ تک پہنچایا ہے. میں اسے دنیا کی کونے کونے تک پہنچاؤں گا. جذبہ یہ, پھر وسائل کے اعتبار سے کام کرنا ہے. اگر میرے بھائیوں یہ معاہدہ ہم نے آج کیا اللہ تعالیٰ شاید ان کے ساتھ, تو پھر ہمارے مدرسے میں جو 24 گھنٹے کے اوقات میں تبدیلی آئی, پھر محنت کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ طالب العلم, طالب اس میں فائد کا ذکر ہے, اور اس میں فائد کا ذکر استمرار کو جاتا ہے. تو طالب العلم, علم کو ہر وقت طلب کرنے والا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفتی اعظم پاکستان کہ طالب علم اسے کہتے ہیں جس کے دل دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی بات گردش کر رہی ہے. درس گاہ میں بیٹھا ہے تو بھی کوئی علمی بات گردش کر رہی ہے. استاد کی تقریر سن رہا ہے تب تو ہوتا ہی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ علمی بات گردش کرتی ہے, لیکن ایسے ہی بیٹھا ہے استاد کتابوں کو سن رہا ہے, غور کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, فارغ ہے تب, لیٹا ہوا ہے تب, تفریح کے لیے جا رہا ہے تب, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو علمی گفتگو. آج تک میرے بھائیوں علم کی ناقدری کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ استاد کی تقریر کے دوران بھی کوئی اور چیز گردش کر رہی ہوتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہم طلبا کی جو مجلسیں ہیں فارغ اوقات میں, ان میں شاذ و نادر ہی کبھی کوئی علم کی بات آئے گی, شاذ و نادر ہی کوئی دین کی علم کی بات آئے گی. فٹ بال کی بات ہوگی, کرکٹ کی بات ہوگی, اور اس سے بھی بڑھ کر معصیت کی باتیں ہوگی. معصیت غیبت ہوگی, بہتان ہوگا, یا گناہوں میں مبتلا ہونے کا پروگرام ہوگا. علمی باتیں نہیں, علمی باتیں. اور اگر اس کا درسگاہ سے غیر حاصل رہا پھر ہمارا یہ وقت جو ہے دوسرے کاموں کو لگے گا. ہم طالب علم بنے, طالب علم. اگر ایک شخص کو پیسوں کی قدر نہ ہو, آپ روپیوں کا ڈھیر لگا دو تو پوری دنیا سمیٹ کر نہیں جائے گی اور کھڑا دیکھتا رہے گا. اس لیے اس کی نظر میں ان روپیوں کی قدر نہیں ہے. لیکن اگر روپیوں کی قدر پیدا ہو جائے ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا, ایک پیسے کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہمارے دلوں میں اگر علم کی قدر پیدا ہو جائے گی تو ہم ایک لمحہ ضائع نہیں, ایک لمحہ ضائع نہیں کریں. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار. یہ فرمایا, اور چونکہ وہ دینی حمیت, دینی غیرت پیدا ہوئی تھی اور امت کو اللہ تعالیٰ شانوں سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا, تو جب بیمار ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی صحت کا خیال کیجیے, پوری رات آپ جاگتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟
آپ نے یہ فرمایا کہ پوری دنیا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر یہ خیال کر کے سو جاتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو ہم محمد ابن حسن الشیبانی کے پاس جائیں گے. اگر محمد ابن حسن بھی سو گیا تو امت کی رہنمائی کریں گے. یہ تو میری ضرورت ہے, ہمارے اندر جذبہ یہ پیدا ہو کہ لینا ہے لینا ہے لینا ہے, نہ بجھنے والی پیاس پیدا ہو میرے بھائی لینے کی. اور فراغت کے بعد دو پیاسیں, لینے کی اور دینے کی. میں ہمارے یہاں جب کبھی طلبا میں گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہمارا جو کلچر ہے یہ ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. عربی اول سے کر دورے حدیث تک لینے کا وقت اور فارغ ہونے کے بعد دینے کا وقت. طلب علم ختم ہو جاتا ہے. بس طلب علم کتنا رہتا ہے اتنا جتنا مجھے اپنی کتابیں پڑھانے کے لیے ضرورت ہے. اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں تو طلب علم اتنا رہتا ہے جتنا مجھے جمعہ کے خطبے کے لیے ضرورت پڑے گی. اور اگر مدرسہ اسلامیہ قیادت الدین داویر میں مجھے مدرسی کا موقع مل جائے تو اگر ہدایت اللہ ہے تو بس اس حد تک میرا مطالعہ, اور کنز الدقائق مل جائے تو اس حد تک میرا مطالعہ. طلب علم سے فارغ ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ ایک طلب علم کا دور ہے اور اس کے بعد علم پہنچانے کا دور ہے. اور ہمارے اسلاف کی جب زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک دور ہوتا تھا علم حاصل کرنے کا, اور جب وہ تدریس کے قابل ہو جاتے تھے ان کے اساتذہ انہیں سرد دیتے تھے, اجازت دیتے تھے, تو اس کے بعد دو کام کرتے تھے, طلب علم اور پڑھنا اور پڑھانا دونوں. تو طلب علم کا دور ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا تھا, کبھی نہیں ختم. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ متا یہ ابن حنبل, ابن حنبل کب تک بڑھاپا آ گیا اور ہاتھ میں دوا دفتر لے کر کے کہاں جا رہے ہیں اس وقت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مال محبرت الى المقبرت, اس دوات کے ساتھ قبرستان میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اذا متى یا محمد بن ادریس, یہ محمد بن ادریس کب تک؟ انہوں نے کہا کہ الى الممات, موت تک. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کے شاگرد ان کے عیادت کے لیے گئی. علی خلیل کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دو جذبے عمدے تھے, دو جذبے کہ حصول علم کی نہ بجھنے والی پیاس اور اس علم کو منتقل کرنے کی نہ بجھنے والی پیاس. اپنے بڑوں سے لینا اور چھوٹوں کو دینا, اپنے بڑوں سے لینا اور چھوٹوں کو دینا, اپنے بڑوں سے لینا چھوٹوں کو دینا. حضرت مفتی ولی حسن توقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب آتے بندے کو بھی ان کی زیارت اور ان کی خدمت کی سعادت کسی کی بڑی شفقت فرماتے تھے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنے بڑوں سے علم لیا اور جہاں اپنے معاصرین سے علم لیا وہاں اپنے چھوٹوں سے بھی علم لیا. ایک نہ بجھنے والی پیاس تھی کہ جہاں کہیں علم مل جائے تو علم ملے. اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 شیوخ سے علم حدیث کو حاصل کیا. 1080 اساتذہ. مجھ سے پوچھو کہ تم نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے؟ گن کے زیادہ سے زیادہ 20-25. 1080 شیوخ سے علم حاصل کیا, امیر المومنین فی الحدیث بن گئے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی سند میں سب سے پہلے جس کا نام ہے امام حمیدی ہے. حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان. یہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں کلاس ہے, ساتھی ہیں دونوں, ساتھی علم حدیث دونوں حاصل کرتے رہے. اس کے بعد امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی کی تکمیل ہوئی حدیث میں تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ علم فقہ حاصل کرنا چاہیے. اور علم فقہ کے لیے استاد کی تلاش جب انہوں نے کی تو نظر انتخاب ان کی پڑی اپنے ساتھی امام شافعی پر کہ مجھے علم فقہ کے لیے محمد ابن ادریس الشافعی سے ساتھی بنا. ان کے شاگرد ہو گئے, ساتھی کے شاگرد ہو گئے اور شاگرد ہو کر کے صحبت میں رہے. یہ بھی مکی وہ بھی مکی, وہ شافعی بھی مکی یہ بھی مکی, اور علم حاصل کرتے رہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے سفر کا ارادہ فرمایا تو امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود اپنے استاد کے ہمراہ
مکہ مکرمہ چھوڑ کر مصر چلے گئے، اور مصر اس وقت تک حضرت کی خدمت میں رہے جب تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال تھے. بڑوں سے بھی لیتے تھے، معاصرین سے بھی لیتے تھے، چھوٹوں سے بھی لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کی قدر ہے، پیسوں کی ہمیں قدر ہے، سونے کی قدر ہے، چاندی کی قدر ہے. تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے دینے والا بڑا ہے، معاصر ہے یا چھوٹا ہے، جہاں کہیں سے ہمیں مل جائے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہوں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑا اس طرح ہوا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دوسروں کو پہنچانے میں حکم نہیں کیا، اور جو کچھ دوسروں کے پاس تھا میں نے ان سے لینے میں شرم نہیں کی. بڑا ہے، چھوٹا ہے، معاصر ہے، تو میرے بھائیوں لگ جاؤ. یہ نہ بجھنے والی پیاس آپ میں پیدا ہو گئی، آپ میں پیدا ہو گئی. پہلے مجھے علم چاہیے، سارا وقت اپنا اس کے پیچھے تعلیم ہندی کے زمانے میں اور کچھ نہیں. بقدر ضرورت بقدر ضرورت تفریح، بقدر ضرورت سونا، بقدر ضرورت ہمیں اپنی مسلم کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اختلاف مواسی وغیرہ سے اپنے آپ کو اچھا کر کے اس کام میں لگے. نہ بجھنے والی پیاس لینے کے لیے، اس کے بعد نہ بجھنے والی پیاس لینے کی، نہ بجھنے والی پیاس دینے کی. اللہ یہ خصوصیت مجھے نصیب فرمائے. www.attableek.com, the reviver of